السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے فرد سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں جو اعظم گڑھ یوپی کے ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نام بانکے رام تھا۔ ان کے والد برادری کے چودھری تھے۔ کولکتہ میں خاصا وسیع کاروبار بھی تھا۔ انہوں نے مڈل تک تعلیم اپنے قصبے کے مڈل اسکول میں حاصل کی، پھر شبلی کالج اعظم گڑھ میں داخلہ لیا۔ 1951 میں میٹرک کا امتحان دینے کے بعد ہندی میں ایک کتاب دیکھی، دین حق۔ اس کے بعد اسلام کے مطالعے کا شوق پیدا ہوا۔ دل میں ہندو مذہب کے لیے شدید عصبیت تھی، اس کے باوجود بھی اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ اپنے کالج کے سنسکرت کے لیکچرر کی طرف رجوع کیا۔ وہ گیتا اور ویدوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن مطمئن نہ کر سکے۔ اسلام کا مطالعہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام، انکشاف اور اعلان کے درمیان کئی ماہ کا وقفہ رہا۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے فوراً بعد ایک زبردست ذہنی کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ نماز کے وقت میں چپ چاپ گھر سے نکل جاتے اور کسی الگ تھلگ جگہ جا کر نماز ادا کرتے۔ والد کو پتہ چلا تو سمجھے کہ شاید کسی جن یا بھوت سے متاثر ہو گیا ہے۔ مختلف پنڈتوں اور پروہتوں سے علاج کرانے لگے، لیکن کوئی جن یا بھوت ہوتا تو شاید جھاڑ پھونک سے چلا جاتا۔ اب جھاڑ پھونک کے ساتھ ساتھ مختلف پنڈتوں اور پروہتوں نے سمجھانا بجھانا شروع کیا۔ کہنے لگے، ہندو مذہب اسلام کے مقابلے میں زیادہ مکمل مذہب ہے، لیکن ہندو مذہب کے بارے میں سوالات کیے تو جواب نہ دے سکے۔ زج ہو کر بولے، اچھا اگر ہندو مذہب چھوڑنا ہی ہے تو پھر مسلمان بننے کے بجائے عیسائی بن جاؤ، کیونکہ مسلمانوں کی زب و حالی اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی فارغ البالی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیت اسلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، دراصل میں مسلمانوں سے نہیں بلکہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا ہوں۔ اس ناکام کوشش کے بعد گھر والوں نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ایک مولوی صاحب کو لے آئے، جنہوں نے بتایا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اپنے والدین کی زندگی میں ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر اسلام قبول کرنے کا اعلان یا کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے اس کے قبول اسلام کا اظہار ہوتا ہو۔ اس لیے جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ اپنے اسلام کو دل میں رکھیں اور نماز اور دوسرے اسلامی احکامات پر عمل درآمد ہونے سے سختی سے اجتناب کریں۔ مولوی صاحب کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ پھر آپ کو ایک ہندو تنظیم کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تنظیم اپنی انتہا پسندی اور اسلام دشمنی کے لیے بری طرح بدنام تھی۔ اب آزمائش اور مصائب کا ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا سخت اور صبر آزما سلسلہ شروع ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ استقامت نہ دیتا تو شاید وہ ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ ایک روز رات کے پچھلے پہر بھیس بدل کر ایک ساتھی کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن پہنچے اور ایک دوسرے بڑے شہر میں پہنچ گئے۔ چھپ چھپ کر 1.5 سال گزارا۔ آخرکار مادر تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد تشریف لے آئے۔ یہاں تقریباً 6 سال تک پوری یکسوئی اور دل جمعی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ جامعہ میں داخلے کے بعد استاذ الاساتذہ مولانا ابو البیان حماد صاحب عمری حفظہ اللہ نے نماز فجر سے پہلے خصوصی وقت نکال کر پڑھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ کا یہ مایہ ناز سپوت آج بھی دل کی گہرائیوں سے استاذ محترم ابو البیان حماد صاحب کی قدر کرتا ہے۔ دارالسلام عمر آباد سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مزید تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔
جو بآسانی مل گیا۔ 4 سال کے بعد وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تو جامعۃ الملک عبدالعزیز مکہ مکرمہ میں ایم اے میں داخلہ لیا۔ ایم اے میں تحقیقی مقالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی نوعیت اور حیثیت سے متعلق تھا۔ یہ امتحان بھی امتیاز کے ساتھ پاس کیا اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے منسلک ہو گئے۔ رابطے میں رہتے ہوئے بھی اپنی تعلیم جاری رکھی اور جامعہ ازہر قاہرہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کی تصنیفات کچھ یوں ہیں: دراسات فی الیہودیت والمسیحیت وادیان الہند، اور ایک کتاب آپ نے لکھی المنۃ الکبریٰ شرح و تخریج السنن الصغریٰ، اور ایک کتاب آپ نے لکھی تحقیق اقضیۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کتاب آپ نے لکھی دراسات فی الجرح والتعدیل، اور ایک کتاب آپ نے لکھی المدخل الی السنن الکبریٰ للبیہقی، اور ایک کتاب آپ نے لکھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی ضوء مرویاتہ، اور ایک کتاب آپ نے لکھی معجم مصطلحات الحدیث، اور ایک کتاب آپ نے لکھی الرازی و تفسیرہ۔ اب جب کہ عالم اسلام کو ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے چکے ہیں، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، 25 جلدوں پر مشتمل آپ نے حدیث کتاب جمع کی۔ الجامع تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے والی ایسی مثال سلف و خلف میں نہیں ملتی۔ منتشر صحیح احادیث ایک جگہ فقہی ترتیب سے صرف الجامع الکامل ہی مل سکتی ہیں۔ الکامل بھی نام رکھا، دین اسلام کا ہر مسئلے کے متعلق قرآن و حدیث کے تمام دلائل جمع کر دیے ہیں۔ اگر ایک مسئلے میں 100 احادیث صحیح ہوں تو تمام کی تمام اس کتاب میں جمع کر دی گئیں۔ الحدیث صحیح صرف مرفوع صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا، کسی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا گیا۔ تمام دین قرآن و حدیث کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ الشامل مصنف حفظہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کسی صحیح حدیث کو چھوڑا نہیں، ہر صحیح حدیث کو اس میں جمع کیا گیا، خود وہ کہاں بھی ہو۔ والحمدللہ احادیث کی تخریج و تحقیق بالاستیعاب کی گئی، جو حدیث بھی لائی گئی اس کی تخریج و تحقیق ضرور کی گئی محدثین کی اصولوں کی روشنی میں، اور کوئی شاذ اصول استعمال نہیں کیا گیا، اور ہر حدیث پر صحت کا حکم ضرور لگایا گیا۔ جا بجا فقہی مسائل، لغوی بحث، مشکل الحدیث کا بہترین حل کتاب میں بے نظیر حسن اور جامعیت پیدا کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے میں احادیث صحیحہ کے تحت وارد ہونے والی ضعیف احادیث کی بھی نشاندہی کر دی گئی۔ یہ کتاب اس دور میں لکھی گئی جب لوگوں نے حدیث رسول پر محنت کرنا چھوڑ دی تھی۔ عامی تو عامی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے والے بھی حدیث کی چند ایک محدود کتب کے مطالعے سے تجاوز نہیں کرتے۔ مثلا اگر کوئی استاد محترم حدیث پڑھا رہے ہیں، احادیث پر وسعت نظر، تمام کتب حدیث کا دقیق نظر سے مطالعہ، حدیث کے تمام منتشر الفاظ پر نظر اور فنون حدیث پر کڑی نظر خال ہی ملتی ہے۔ الجامع الکامل حدیث کے اساتذہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مسل ہے۔ جو ابواب کسی حدیث کی کتاب کے پڑھائے جا رہے ہوں وہی ابواب الجامع الکامل سے بھی مطالعہ کیا جائے تو گویا استاد صاحب نے صرف نصابی کتابی کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اسی مسئلے کے متعلق تمام احادیث خواہ صحیح ہوں یا ضعیف کا مطالعہ کر لیا۔ یہ کتاب فن حدیث میں ماہر رجال جنم دے گی اور موجودہ کمی کو پورا کرے گی انشاءاللہ۔ ان کوششوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ایک ہندو گھرانے میں پید لے سکتا ہے، ایک یہود کے گھرانے سے بھی لے سکتا ہے۔ اس موقع پر ہم جامعہ دارالسلام کے معنی سپوت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے امت کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، اور ساتھ ہی مادر علمی
جامعہ دارالسلام کے مخلص اساتذہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کے اخلاص کے ساتھ خدمت کا نتیجہ آج روز روشن کی طرح عیاں نظر آ رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں الباری تعالی ہمارے اساتذہ کی خدمات کو قبول فرمائے تا دم حیات اسی طرح کی عظیم خدمات لیتا رہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ رب العزت دکتر ضیاء الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگی اور مال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی دیگر کتب اور اس کتاب کو ان کے ذریعے نجات بنائے، اور ان کی حدیث پر اس عظیم ترین خدمت کے روز قیامت حدیث کے خادموں میں ان کا شمار فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔